گلوکار سہیل بڑائچ اپنے تازہ ترین کالم کلثوم نواز بنام مریم نواز میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں: عالم بالا، شریف ہاؤس، پیاری گڑیا بیٹی، سلام و پیار، تمہاری دادی آپا شمیم کی زبانی زمینی حالات سے آگاہی ہوئی۔ تمہاری دادی اور دادا ابا جی میاں محمد شریف باؤ جی کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ دونوں اپنے تابع فرمان بیٹے کو طویل عمری کی دعائیں دیتے ہیں۔ عالم بالا میں لاہور جلسے کے بارے میں کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ ساتویں آسمان پر موجود نونی نے اسے کامیاب اور انصافی، اسے ناکام قرار دیتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے نون کے لاہوری کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ تمہاری ریلیاں بہت کامیاب رہیں۔ لاہوری جلسے کے لیے مینار پاکستان کا انتخاب ایک سیاسی غلطی تھی۔ بہتر ہوتا کہ مال روڈ یا ناصر باغ کا انتخاب کیا جاتا۔ کارکنوں کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، مگر اس میں عام عوام ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں والے بہت کم آئے۔ وجہ یہ ہے کہ تم اپنی تقریروں میں مستقبل کے خواب نہیں دکھا رہی۔ تم نون کے ماضی اور انصاف کے حال کی بات کرتی ہو، لیکن مستقبل میں کیا کرو گی یہ خواب نہیں دکھا پاتی۔ خواب کے بغیر لوگ جلسوں میں نہیں آتے۔ وہ ماضی کی کہانیاں سن تو لیتے ہیں، مگر جد و جہد کا جذبہ صرف مستقبل کے خواب دکھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ پیاری گڑیا، میں نے جو تھوڑا عرصہ سیاست کی ہے، مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے حامی ہمیں ووٹ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ جلسے، جلوس اور مزاحمت کے لیے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا ووٹر کھاتا پیتا اور خوشحال بزنس مین کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی جسمانی تکلیف اٹھانے پر تیار نہیں ہوتا۔ لاہور کا جلسہ البتہ اس لحاظ سے کامیاب تھا کہ کارکنوں کی بھرپور شرکت رہی۔ لانگ مارچ میں ہمیں انہی متحرک کارکنوں کی ضرورت ہوگی۔ لانگ مارچ میں عام عوام ویسے بھی شامل نہیں ہوتے، کارکن ہی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہی کئی دن کا سفر اور پھر لمبے دھرنے کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کو لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں پر محنت کرنا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ فیصلے کرتے وقت پارٹی کے اندرونی تضادات کے ساتھ ساتھ ووٹرز اور کارکنوں کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ جب تک اپنی خامیوں اور خوبیوں کا حقیقی ادراک اور تجزیہ نہ کیا جائے، درست پالیسی نہیں بن سکتی، اور اگر اس تجزیے کے بغیر پالیسی بنا بھی لی جائے تو اس کی ناکامی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ گڑیا بیٹی، تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم نے باؤ جی کے بیانیے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور نون لیگ کے عمومی مفاہمانہ بیانیے کو بھی ساتھ چلانا ہے۔ نون لیگ کا عام ووٹر بزنس مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تجارت پیشہ ہونے کے پیش نظر پولیس، محکمہ جات اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتا ہے۔ وہ تو کارپوریشن کے آبکاری انسپیکٹر سے بھی لڑائی نہیں کرتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمتی بیانیے پر کہاں چل سکتا ہے؟ ووٹر اپنے عمومی رویے کے برعکس اندرونی تضاد کا شکار ضرور ہے۔ اپنے مفاہمانہ رویے کے باوجود اسے مزاحمتی بیانیے والا لیڈر نواز شریف پسند ہے۔ وہ صالحہ سال سے اسے ہی ووٹ دیتا ہے اور مستقبل قریب میں بھی اسے ہی ووٹ دے گا۔ مزاحمتی بیانیے کا تقاضا تو یہ تھا کہ نونی ووٹر کہیں نہ کہیں مزاحمت دکھاتا، مگر ابھی تک اس میں مزاحمت کی رمق تک نظر نہیں آئی، جس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ نون کو احتجاجی تحریک کی بجائے الیکشن میں فائدہ ہے۔ اسی لیے نون چاہتی ہے کہ گھیر گھار کر معاملات کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے۔ دوسری طرف ریاست اور حکومت کو بھی علم ہے کہ الیکشن ہوا تو نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، اس لیے وہ اس طرف نہیں آنے دے رہے۔ تم بھی لانگ مارچ اور استعفوں کے اعلان میں زور اگلے الیکشن پر دینا۔ ہماری فتح صرف الیکشن کے راستے سے ہی ممکن ہے۔ ابا جی بتا رہے تھے کہ پارلیمانی مشاورتی گروپ کے 5 یا 6 سرکردہ MNA تمہاری قیادت اور مزاحمتی بیانیے کو نہیں مان رہے۔ ان کو ایک سابق وزیر اعظم نے کرنل گروپ کا نام دیا ہے۔ یہ کرنل گروپ بالآخر تمہارے پیچھے آ کھڑا ہوگا۔ یہ ادھر اور ادھر دونوں طرف بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ سارے شہری حلقوں سے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں۔ نون سے تھوڑا سا ہٹے تو ان کا سیاسی نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ہاں،
अगर उनमें कोई मोरूसी इलेक्टिबल होता तो शायद वो बागी हो जाता, क्योंकि उसे हल्के की हिमायत तो बहरहाल हासिल रहती। मगर नून के शहरी अरकान कौमी असम्बली तो सरासर नून के वोट के मरहून मिन्नत हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे, बस दोनों तरफ यकीन दहानियां कराते रहेंगे। कल ही कोई बता रहा था कि इमरान खान ने तुम्हारे मुकाबले के लिए फिरदौस आशिक आवान को पंजाब में इत्तलात का मुशीर बनाकर भेज दिया है। ये भी सुना है कि वो तुम्हें कभी बॉक्सिंग और कभी रेसलिंग का चैलेंज दे रही है। उसके मुंह ना लगना, ना ही उसका कोई जवाब देना, वगरना वो रोजाना तुम्हें तंग किया करेगी। चचा शहबाज शरीफ से मुलाकातें कैसी रहीं? हमजा का हौसला तो कायम है? उसकी छोटी बेटी का क्या हाल है? शहबाज शरीफ ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बाऊजी का साथ दिया है। अब्बा जी और अब्बास भाई दोनों आजकल शहबाज शरीफ के सब्र तहम्मुल और वफादारी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा सूना सूना सा लगता है, मगर तुमने अपनी जिद्दोजहद से उसमें रंग भर दिया है। तुम मुस्लिम लीग नून की सेंटर स्टेज पर आ चुकी हो, मकबूल भी हो। अब जरूरत इस बात की है कि कदम फूंक फूंक कर रखो, अपनी मकबूलियत को भी कायम रखना है और सियासी इखलाकियात में भी बरतरी बरकरार रखनी है। अगर तो अगले इलेक्शन तक तुमने अपनी इस साख को बरकरार रखा तो अगला इलेक्शन तुम्हारा है। तुम जिस उम्मीदवार पर हाथ रखोगी वही जीतेगा। गुड़िया बेटी, बाकी यहाँ सब खैरियत है। सुना है कि जुल्फकार अली भुट्टो खुद कायद आजम से मिलने गए थे। उनकी आपस में क्या बातचीत हुई उसका इल्म नहीं हो सका। ताहम अगले ही दिन कायद आजम ने इकरामुल्लाह न्याजी को बुलाकर कुछ हिदायत दी। ये भी सुना है कि जमहूरियत पसंद साबिक जर्नैलों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजा गया है। तवक्को यही है कि लॉन्ग मार्च के दौरान मुज़ाकरात का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब्बा जी ताकीद कर रहे थे कि सफदर अपनी सेहत का ख्याल रखे, वो अपनी खुराक और आमद व रफ्त पर कंट्रोल रखे। मेरे नवासे जुनेद सफदर की हॉर्स राइडिंग कैसी जा रही है? उसकी मंगनी तो सैफुर रहमान कतर वाले की बेटी से हो चुकी, शादी भी जल्दी कर दो। सियासी बखेड़े तो चलते रहते हैं, इस जिम्मेदारी को भी निभा दो। बाकी तुम्हारी नवासी की तस्वीर मैंने देखी है, बिल्कुल तुम पर गई है। मुझे तो वो छोटी सी गुड़िया ही लगी। बचपन में तुम बिल्कुल वैसी ही गोल मटोल होती थी। बाऊजी को अब्बा जी ने खत लिखा है कि सारी तवज्जो अपनी इलाज पर रखो, पाकिस्तान वापस जाने के बारे में सोचना भी नहीं। आप भी बाऊजी को यही कहना। आखिर में कहना ये था कि सियासत तहम्मुल का काम है। अपना जारहानापन और जज्बातीपन कम करो और बाऊजी की तरह ठंडे दिलो दिमाग से सियासत की गुत्थियां सुलझाओ। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारी माँ कुलसूम नवाज।